علی فرما رہے کہ یہ نہ سمجھ کہ تو چھوٹا سا ایک مجسمہ ہے، تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے جو پوشیدہ۔ اتنی نعمتیں اس پروردگار کی جس کی ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک نعمت ہوتی ہے نعمت ظاہری، ایک نعمت ہوتی ہے نعمت باطنی۔ تمہید پہ توجہ کریں گے تو بات آسانی سے۔ نعمت ظاہری اور ہے، نعمت باطنی اور ہے۔ اچھا ظاہری نعمت کون سی ہے؟ یہ بچے کو بھی کھڑا کرو گا نا یہ آپ کو بتائے گا، یہ رنگ، یہ پھول، یہ موسم، یہ بادل، یہ چاند، یہ پھل، یہ جو کھا رہے ہیں، یہ تمام نعمتیں ہیں نا بھائی جان، یہ تمام نعمتیں ظاہری نعمت ہے۔ اللہ اس آیت میں جس نعمت کو تسلیم کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ ظاہری نعمت نہیں، وہ باطنی نعمت ہے۔ بے شک، صحیح کا صحیح، وہ ظاہری نعمت نہیں ہے، وہ باطنی نعمت ہے۔ توجہ آپ حضرات کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ التکاثر سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نعمت ظاہری کیا ہے، یہ نعمت باطنی کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن، خالق کہہ رہا ہے روز محشر، قیامت والے دن اللہ کہتا ہے تم سے ضرور ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ بے شک بے شک، صحیح کا صحیح صحیح۔ ایک نعمت ظاہری، ایک نعمت باطنی۔ سورہ التکاثر میں کیا کہا؟ قیامت والے دن ایک نعمت کے متعلق تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ تفسیر نور الثقلین میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایسے نہیں، امام کی ذات پہ نا ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد والے ہے توجہ آپ محمد۔ حضرات کی؟ یہ نہیں، نعمت ظاہری اور ہے، نعمت باطنی اور ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ قیامت والے دن کس نعمت کے متعلق سوال پوچھے گا؟ امام نے کہا پہلے یہ بتا دنیا اس آیت کی تفسیر کیا کرتی ہے، وہ نعمت کون سی ہوگی جس کے متعلق اللہ قیامت میں پوچھے گا؟ ظاہری اور باطنی نعمت ذہن میں رکھنی ہے۔ کہ مولا لوگ تو اس نعمت کے متعلق یہ کہتے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں نا اللہ اس کا حساب لے گا۔ صحیح کا توجہ صحیح ہے، چاہتا ہوں، صحیح۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم جو کھا رہے ہیں نا اللہ اس کا ہم سے حساب لے گا۔ توجہ، جملہ میرا نہیں میرے مولا کا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا رئیس بندہ دیکھا ہے جو ایک دن کھلا دے اگلے دن حساب لے؟ اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر۔ دنیا میں رئیس ہو، امیر آدمی، وہ دعوت کرے، لوگ آئے کھانا کھائیں، توجہ کیا بات ہے، سلامت، کھانا کھا کے جانے لگے وہ روک لے، بتا کتنی روٹیاں کھائی ہیں، بتا کتنی روٹیاں کھائی ہیں۔ امام نے یہ اس سے کہا کوئی رئیس دیکھا ہے کھلا کے پھر پوچھے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا مولا وہ پھر رئیس کون سا ہوا اگر پوچھ لے؟ واہ بھائی واہ، سبحان توجہ اللہ، یار، میں کسی ماشاءاللہ۔ منزل پہ جانا میرا ساتھ، اگر کوئی رئیس ہی بندہ بھائی رئیس ہو کھلائے پھر پوچھے کیا کھایا، اس نے کہا مولا پھر وہ رئیس تو نہ ہوا، اس سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، کھلا کے پھر۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ امام نے کہا دنیا میں ایک بندہ کھلا کے اگلے دن پوچھتا نہیں ہے اور وہ خالق جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ یہ کل بارش ہوئی ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب بارش ہو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے علاقے میں ہو کافروں کے علاقے میں نہ ہو؟ توجہ، کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ مسلمانوں کے علاقے میں بارش ہو جائے، بزرگ بیٹھے ہیں قاری صاحب ایسے ہی ہے نا، مسلمانوں کے علاقے میں ہو جائے کافروں کے علاقے میں نہ ہو، نہیں، کیوں؟ یہ اس کی رحمت ہے،
یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. جو اسے مان رہا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, جو نہیں مان رہا اللہ اسے بھی دیتا ہے. واہ بھائی واہ, صحیح. آم کا مزہ جو غریب کے لیے وہی امیر کے لیے. بے شک بے شک. میں نے کہا ذرا آپ کا ٹیسٹ چینج ہو جائے, میں تذکرہ کر دوں, سیزن کی بات ہے. ہو گیا ہو گیا, یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے. ایسے ہی ہے نا, غریب آدمی کھائے تب بھی آم کا وہی مزہ, امیر کھائے وہی مزہ, وہی مزہ ہوگا نا. آپ کی تقسیم میں فرق ہو سکتا ہے, اللہ کی نعمت میں فرق نہیں ہو سکتا. تقسیم میں فرق, اچھا والا باہر چلا جائے, ہاں درمیانہ ادھر ہی رہ جائے, یہ تقسیم میں فرق ہے, اللہ کی رحمت میں فرق نہیں ہے. اسی لیے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, توجہ کیجئے گا ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے, اللہ اسے بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے, یا اللہ بڑا اکڑ رہا ہے یہ فرعون, تو 3 دن اس کی روٹی بند کرنا, اسے پتہ چل جائے رب تو ہے یا یہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی ایسا مرض لگ جاتا فرعون کو, روٹی نہ کھا سکتا, 3 دن کیا 1 دن بعد ہی پتہ چل جاتا. بولیے نا, بے شک. بھوک لگتی تو حساب نہ لگا لیتا. ہاں, ایسا مرض لاحق ہو جاتا, وہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے کر دیتا. لیکن نہیں, ادھر موسیٰ نے کہا یا اللہ 3 دن تک تو اس فرعون کی روٹی بند کر دے, اسے پتہ چل جائے گا رب تو ہی ہے, رب تو ہی ہے. ادھر موسیٰ نے کہا 3 دن تک اس کی روٹی بند کر, ادھر جواب قدرت آیا, موسیٰ کیا ہو گیا ہے, اگر یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا بھی. اللہ اکبر, واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. موسیٰ کیا ہو گیا, یہ بندہ ہونا بھول گیا, میں اللہ ہونا بھی بھول جاؤں. کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی دیتا ہے, بے شک بے کوئی شک. نہیں مانے. چلے آپ نے توجہ کی ہے, میں لفظ آگے بڑھا دیتا ہوں. مشہور و معروف آیت ہے, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب میرے مولا کی تفسیر کا جملہ میں وہ حوالے کرنے لگا ہوں. امام نے فرمایا الحمد کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے رحمان. کیا بات ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین آیت ختم ہوئی, پھر کون سا لفظ آ رہا ہے, رحمان. پھر اگلا لفظ ہے رحیم. ایسے ہی ہے نا یار, بولو میرے ساتھ. اگلا لفظ کیا ہے, رحیم کے فوراً بعد آیت ہے مالک یوم الدین. کہا مولا ہم نہیں سمجھے, الحمد کے بعد لفظ ہے رحمان, رحیم کے فوراً بعد لفظ ہے مالک یوم الدین کی آیت ہے. امام نے فرمایا وہ خدا دنیا میں رحمان ہے, جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. قیامت میں رحیم ہے, جیسے اعمال ہیں ویسی جزا ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ یا علی یا علی یا علی. محمد علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے ہے کہ نہیں, ماشاءاللہ. یہاں پر رحمان ہے, ایسا وعدے کا پکا ہے, خدا نہ کرے کوئی ہاسپٹل بھی چلا جائے نا, خوراک کی نالی کے ذریعے سے خوراک دے رہا ہے. بے شک بے شک, صحیح کہا. آپ کی توجہ ہے تو ایک فرمان امام کا ذہن میں آ گیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پھر میرا ساتھ دو گے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. امام کا فرمان, امام فرماتے ہیں, توجہ کر لیجئے گا نا, امام فرماتے ہیں ایک چیز ہے رزق, ایک چیز ہے مغفرت. انیس بھائی جب میں نے پڑھا تھا میں تو جھومتا ہی رہا تھا پوری رات. ایک ہے رزق, ایک کیا ہے مغفرت. پھر بولیے میرے ساتھ, ایک ہے رزق, ایک ایک ہے مغفرت. مغفرت. مولا فرماتے اے انسان مجھے تیری عقل پہ تعجب ہے, رزق کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے, تو پھر بھی اس کے لیے پریشان ہے. مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہی نہیں ہے, اس کے متعلق سوچا ہی نہیں ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق کا وعدہ ہر ایک سے کیا,
اس کے لیے پریشان. ایک جاب کر کے آیا, پھر دوسری کو, کدھر بھائی پوری نہیں پڑ رہی, جو وعدہ ہے اس کا وہ پوری نہیں پڑ رہی, اور مغفرت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہی نہیں. یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے. جو اللہ کو مان رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے. جو نہیں مان رہا, میں ممبر کی بلندی پہ بیٹھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, عقیدہ توحید جتنا ہمارا مضبوط ہے کسی کا ہے ہی نہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. عقیدہ توحید جتنا ہمارا مضبوط ہے کسی کا ہے ہی نہیں, کیونکہ توحید پر کسی کا خطبہ نہیں ملے گا جتنے خطبے علی نے دیے. صحیح صحیح صحیح. توحید پر اتنے خطبے کسی لیڈر کے نہیں ملیں گے جتنے خطبے علی علیہ السلام نے دیے. دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں, خطبے دینا بھی علی کا بنتا تھا, کیونکہ خدائی کا شبہ بھی اسی پہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر, واہ بھائی واہ. نہیں, کئی بندے نہیں پہنچے ہیں, میں آسان کر دیتا ہوں بات. لوگوں نے سورج کو خدا مانا, علی نے سورج واپس پلٹا کے بتایا خدا تھوڑی ہے. توجہ. لوگوں نے ستارے کو خدا مانا, علی نے ستارے کو اپنے در پہ بلا لیا, خدا تھوڑی ہے. توجہ دیجیے. لوگوں نے اژدہا کو خدا مانا, علی نے اژدہا کو بچپن میں چیر کے بتایا, خدا تھوڑی ہے. لوگوں نے بتوں کو خدا مانا, علی نے بتوں کو توڑ کے بتایا خدا نہیں ہے. لوگوں نے ان کو خدا مانا, انہوں نے سر کو سجدے میں رکھ کے بتایا وہ اور ہے ہم اور. سر سجدے میں رکھ کے بتایا وہ اور ہے, یہ اور ہے. یہ سلامت رہے, آپ آباد و شاد رہے, سلامت رہے. یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے بیت المقدس سے باہر نکال دیا. جناب مریم بیت المقدس سے باہر گئی ہیں, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. جہاں فاطمہ بنت اسد کو خود بلا لیا, آپ سے خود بلایا ہے. میں دلیل دیتا ہوں, اگر بی بی دروازے سے داخل ہوتی تو بی بی کی مرضی تھی, اگر دیوار میں نیا گھر بنے اب کعبے کی مرضی ہے. یاد رکھنا, بی بی جانتی تھی علم کا در آ رہا ہے, اور در کبھی در میں نہیں لگتا, در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے. کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں, آپ سب آباد و شاد رہیں. بی بی جانتی ہے در ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے, در کبھی بھی در میں نہیں لگتا. ادھر بی بی کو باہر نکال دیا, ادھر فاطمہ بنت اسد کو خود بلا لیا. یا اللہ, یہ مریم کو بیت المقدس سے کہا, کیوں باہر نکالا؟ جناب مریم کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا. یہاں فاطمہ بنت اسد کو خود بلا لیا. کہ نہیں, یہی تو فلسفہ دنیا کو سمجھانا ہے. یہ اور ہے, یہ اور ہے. ایک وہ ہے جنہیں لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا ہے, جسے بیٹا کہنا ہے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا. اگر گھر میں رہتی بات تو پکی ہو جاتی. جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کے گھر میں آتا ہے, جسے بیٹا کہنا تھا باہر نکال دیا, جسے خدا کہنا تھا گھر میں بلا کے بتایا. جو آیا ہے وہ اور ہے راما. مدد ایک جملہ کہہ دوں, متفق الہ ہے, علی علیہ السلام کا ظہور کعبے میں ہے. زیادہ دور نہ جائیے, یہ تو علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں لکھا ہے کہ یہ سعادت علی کے علاوہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی. بکعبہ ولادت, بولنا چاہیے تھا ویسے, بکعبہ ولادت بمسجد کائنات میں واحد میرا مولا علی ہے. جو کعبے میں آئے ہیں مسجد سے, بولے نا میرے ساتھ,
علی علیہ السلام کعبے میں آئے اور مسجد سے توجہ، مسجد سے کوئی ہونا کوئی جہاں پر وہ آتا ہے وہ جگہ نجیس ہوتی ہے. ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو، غسل دینا اس بات کی دلیل ہے نا کہ نجیس ہے. ہاں صحیح صحیح ہے صحیح بچے کو غسل نہیں دیا جاتا، دیا جاتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں بھائی غسل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نجیس تھا. بولے جی پہلے نجس تھا، آیا ہے جب پیدا ہوا تو نجس تھا. بولے پیچھے جو ذرا بیٹھے ہیں یہی چیز ہے. آیا پیدا ہوا بچہ کوئی بھی ہو نجس ہے نا. آیا وہی بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بزرگ ہوا، مر گیا. جو پیدا نجس ہوا تھا نا مرا پھر نجس. ہاں ہاں کمال ہے مرا ویسے. پھر نجس. کمال صحیح ہے کہا، ویسے. صحیح ہے. جو پریشان ہوتے ہیں پھر میں اور پریشان کر دیتا ہوں. آیا تب بھی نجس تھا، گیا نہیں. جب گیا اتنا نجس جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس. آیا تب بھی نجس ہے. توجہ، گیا تب بھی نجس. سب کے ساتھ یہی ہے بھائی جان. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. آیا نجس، گیا نجس. پھر شرم نہیں آتی؟ مقابلہ ان سے کرتا ہے جو آئے کعبے میں ہے، گئے مسجد سے. ہائے 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 ہائے. واہ بھائی واہ 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 بھائی اس واہ. سے ادب جوڑ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ اور ہے، ہم اور ہیں. ہاں بے شک بے شک. یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. ہمیں ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، جی ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے بے شک. جو ابھی تک نہیں پہنچا ہے. ہم نے ان پر درود پڑھنا ہے، ان پہ درود پڑھا جانا ہے. پڑھنا ہم نے ہے. چلو میں بات آسان کر دیتا ہوں. محترم مجمع میرے سامنے ہے، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے. ایک سوال کرنے لگا ہوں، بچے بھی جواب آسانی سے دیں گے. عدل و انصاف کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کیا بات ہے، سلامت رہے. ہمیں کرنا چاہیے، حکم ہے نا شریعت کا. عدل کرو، بولے نا عدل سے کام لینا چاہیے. چلو دوسرا سوال، سچ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، بولنا چاہیے نا سچ. کیوں سچ بولنا چاہیے؟ حکم ہے سچ بولو. تیسری چیز شریعت پہ چلنا، حکم ہے نا شریعت پہ چلو. ہم اور ہیں، یہ اور ہیں. ہمیں حکم ہے عدل کرو. یہ وہ ہے جو کام کرتے جاتے ہیں وہی عدل ہوتا عدل ہو جاتا ہے. جاتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان نہیں پہنچا اللہ. پایا. میں جملہ نہیں پہنچا. واہ بھائی میں واہ. جملہ نہیں پہنچا پایا. ہمیں حکم ہے عدل کرو. ہم عدل کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو کرے، جو کرے وہ عدل ہے. ہمیں حکم ہے سچ بولو. یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیں حکم ہے شریعت پہ چلو. یہ وہ ہے جو چلتے جاتے ہیں ان کے نقش پاس شریعت بنتی جاتی ہے. ہمیں حکم ہے عدل کرو. یہ جو کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہے. ہمیں حکم ہے شریعت پہ چلو. یہ چلتے جاتے ہیں، شریعت بنتی جاتی ہے. ہمیں حکم ہے سچ بولو. ہاں یہ جو بولتے ہیں وہی صحیح ہے. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں. مجمع ساتھ ہو ورنہ میں دلیل دیے دیتا ہوں. ہمیں حکم ہے سچ بولو. یہ جو بولتے ہیں وہی سچ ہے. وہ سچ ہے. چلو میں ایک واقعہ یاد کرا دیتا ہوں جن کے ذہنوں میں نہیں ہے، ابھی آ جائے گا. یاد نہیں ہے بی بی نے عید کی رات بچوں سے کیا کہا تھا؟ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. سبحان اللہ. درزی کے پاس ہے پھر درزی لے کے آیا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. جو آپ کی نہیں. ماشاء جب اللہ. کہہ دیا درزی کے پاس ہے پھر کون لے کر آیا؟ پھر درزی ہی لے کر آیا. یہ جو کہتے ہیں وہی تو سچ ہے. یہ جو کہتے ہیں وہی تو سچ ہے. بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں
پھر درزی ہی لے کر آیا ہے، بے شک بے پھر شک درزی ہی لے کر آیا۔ میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد مولی محمد وجل فرجہ۔ امام کھڑے، ایک شخص آیا سامنے سے، آ کے کہتا ہے یا حسن، جس طرح آپ کے پاپا علی سوالوں کے جواب دیتے تھے، آپ بھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں؟ جی توجہ۔ جی جس طرح مولا علی سوالوں کے جواب دیتے تھے، کیا آپ بھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں؟ امام حسن نے کہا ہمیں پہچان، ہم سب محمد ہیں۔ ہمیں پہچان، ہم سب محمد ہیں، یہی وجہ ہے۔ آقا تبائی سے ایک بندے نے پوچھا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا، جب 12 کے 12 اماموں کا نور ایک ہے پھر کیا وجہ ہے؟ نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جب سب کا نور ایک تھا، نبی کہتے تھے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے۔ یہ علی کیوں نہیں کہا، یہ محمد کیوں کہا؟ آقا اسے دیکھ کے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا بیٹا ان لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 14 کیسے برداشت ہو جاتے؟ واہ واہ سلیمان آ رہے تیری آئلی 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 حق حیدر حق حیدر ایک سبحان علی دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا۔ 14 کیسے سمجھ لیں؟ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ امام نے کہا ہمیں پہچان، ہم سب محمد ہیں۔ توجہ، اس نے کہا کہ آپ کے پیچھے نا کھجوروں کے درخت ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے اس وقت اس پر کتنی کھجوریں لگی ہیں۔ منظر سمجھنا، جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امام کھڑے، ملا تشبیہ، وہ سامنے سے آیا، امام کے پیچھے تھا کھجوروں کا درخت، اس کے سامنے تھا۔ سمجھے منظر سمجھ گئے نا؟ کھجوروں کا درخت کہاں؟ امام کے پیچھے، اس کے سامنے۔ امام نے صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اس وقت اس پر 4004 کھجوریں ہیں۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ۔ اشارہ کیا، اس وقت اس پر 4004 کھجوریں ہیں۔ وہ دیکھ کر بھی پوچھ رہا تھا، یہ بغیر دیکھے بتا رہے تھے۔ واہ بھائی واہ، صحیح ہے وہ صحیح۔ دیکھ کر بھی پوچھ رہا ہے، اس کے تو سامنے تھا نا بھائی، ہاں جی، امام کا تو پیچھے ہے۔ امام نے صرف اشارہ کیا، اس وقت اس پر 4004 کھجوریں لگی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں یقین کرنا، میں گنواؤں گا۔ امام نے کہا گنوا لے۔ نوکروں کو بلایا آپ نے، جلدی آؤ، یہ ساری کھجوریں اتارو۔ ساری کھجوریں اتاری گئی، گننا شروع کرو۔ گننی شروع ہو گئی، نوکر بیٹھے کھجوریں گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ چلو میرا ساتھ دو، میں جلدی کر دوں۔ جی ساتھ دے دیں گے میرا؟ میں جلدی، ورنہ ایک ایک کر کے جائیں گے 4004 تک۔ ہاں پھر جتنا بھی ٹائم لگے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں جلدی کر دوں گا۔ 1 2 5 10 12 100 1000 2000 3000 4000 4000 1 4000 2 4000 3 4000 4 ختم۔ ہاں جی ہاں ہاں توجہ، میں نہیں گن رہا، اس کے ملازم گن رہے تھے۔ یہ گن رہے 4004 کھجوریں۔ اس نے کہا دیکھو کہیں ایک آدھی ادھر ادھر پڑی ہو۔ وہ کہتے ہے ہی نہیں، کہاں سے لیتے آئے؟ کتنی ہے؟ 4004۔ دوبارہ گن لو، پھر بھی اتنی ہے۔ توجہ، دوبارہ گنو، پھر بھی اتنی ہے۔ دیکھا ایک آدھی کہیں ادھر ادھر ہو، ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا 4004 کھجوریں ہیں۔ امام حسن کے سامنے آ کے کہتا کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ آپ نے 4004 بتائی تھی، کھجوریں بھی 4004 نکلی۔ امام نے کہا علم غیب کہاں سے آ گیا؟ جب حسن نے کہہ دیا ہو گیا۔ واہ 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 حسن بادشاہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد وجل فرجہ۔
علم غیب کہاں سے آ گیا؟ جب ہم نے کہہ دیا۔ کیا اس محترم مجمع کو یہ بات یاد کرانے کی ضرورت ہے؟ ایک مردوں کے مجمع میں امام حسن نے ایک سے کہا تھا تو یہاں کیسے آ گئی ہے؟ پھر وہ نکلا نہیں نکلی۔ اللہ اکبر، اللہ جو اکبر۔ کہہ دیا بھائی جان، جو کہہ دیا، جو کہہ دیا۔ امام نے کہا علم غیب کہاں سے آیا؟ جب حسن نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ اچھا یہ بھی بڑی بحث ہے، ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کہتے ہیں علم غیب ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ان ہستیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے، ہم ان کا بھی احترام، توجہ، ہم ان کا بھی احترام۔ اچھا جو کہتے ہیں ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، ان کے پاس اپنی دلیلیں موجود ہیں۔ بات دلیل کی ہوتی ہے نا، ان کے پاس دلیل ہے۔ اور جو کہتے ہیں ان کے پاس علم غیب ہے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے۔ دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں۔ کسی نے کہا ان ہستیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، کسی نے کہا نہیں ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ دونوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ آج امام کا ایک ایسا فرمان پڑھنے لگا ہوں، دونوں کی دلیلیں رہ جائیں گی۔ جی اگر ساتھ ہو میرا جملہ میرا ہوتا نا، میں کبھی اتنی بڑی بات نہ کرتا، لیکن اگر فرمان امام ہو، جی جی علم غیب ہے یا علم غیب نہیں ہے؟ آئیے امام سے پوچھتے ہیں نا، میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ پڑھو کرو نا بیٹا، مولا پہ درود پڑھا کرو۔ ہاں مل کے بلندر پڑھا کریں سب۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علم غیب ہے ان کے پاس یا علم غیب؟ ایک شخص آیا مولا کے پاس، چھٹے امام بیٹھے تھے، آ گیا، سلام کیا مولا کو، سلام کر کے پوچھتا ہے مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ بھائی سوال ہے، آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے کہا نہیں، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا ہے، امام نے کہا نہیں ہے۔ چپ کر کے بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، کہتا اچھا مولا میں تو سوچ کے آیا تھا آپ کہیں گے ہاں، پھر میں اگلا سوال یہ کروں گا۔ بھائی اب اس کے دل کی بات ہے، کیا سوال کرنا چاہتا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے کیا سوال تھا، لیکن اس نے کہا مولا مجھے تو آپ کہیں گے ہاں میں کہوں گا، پھر مولا اس کا جواب کیا ہے؟ اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، سامنے امام بھی بیٹھے، وہ سامنے بیٹھا، خاموش چپ کر کے بیٹھا۔ امام نے خود اس کی خاموشی توڑی، امام نے کہا یہ بتا تو علم غیب کہتا کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا تیری نگاہ میں علم غیب کیا ہے؟ کہ مولا میری نگاہ میں علم غیب وہ علم ہے جو چھپا ہوا ہو، جو چھپا ہوا ہو، جو چھپا ہوا۔ امام نے کہا جواب تو تو نے خود دے دیا، جب کائنات کی کوئی بھی شے ہم سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں تو علم غیب کیسا؟ ہائے 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 ہائے۔ میں پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے واپس۔ علم غیب ہے کیا نہیں؟ امام نے کہا جب کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے پھر علم غیب کیسے؟ وہ رحمان، وہ رحیم پروردگار جو اللہ کو مان رہا ہے اللہ اسے بھی دے رہا ہے، بے شک جو نہیں مان رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے۔ ہوا چلتی ہے سب کے لیے برابر چلتی ہے، بارش ہوتی ہے سب کے لیے برابر ہوتی ہے، خوراک جس طرح سب کے لیے ہے اسی طرح دوسروں کے لیے۔ جو مانے اللہ کو اللہ اسے بھی نواز رہا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، آپ بولیں تب بھی مرضی، نہ بولے تب بھی آپ تب بھی مرضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی، جب بھی کھانا کھایا کرتے نا تلاش کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے،
انبیاء کی سنت ہے مہمان کو بلا کے اس کے ساتھ کھانا. ایک دن پریشان ہو گئے, کوئی آیا نہیں, کافی دیر گزر گئی, باہر نکلے کوئی بھی نہیں آ رہا. یا اللہ کوئی مہمان آئے میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں, بھوک کا ٹائم ہو گیا, کھانا تو اب کھانا ہی ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں کوئی آ ہی نہیں رہا. کافی دیر گزر گئی, دیکھا ایک شخص دور سے آ رہا, جلدی جلدی اس کے پاس گئے, جا کے روک کے کہتے ہیں بھوک لگی ہے کھانا کھائے گا؟ علی حیدر حیدر. کھانے کو کوئی بندہ پوچھے کون منع کرے, کون منع کرے, کھانا کھائے گا. اس نے کہا ہاں کھانا کھا لیں گے, آجا میرے ساتھ. ساتھ لیا, گھر لے آئے, دسترخوان لگا دیا, سالن لا کے رکھ دیا, روٹی لا کے رکھ دی, پلیٹیں آ گئی, دسترخوان رکھا گیا, سب کچھ تیار ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی آ کے بیٹھ گئے, سامنے وہ مہمان بیٹھا ہے. ابراہیم نے کہا جلدی کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور کھانا شروع کر. جن جو موضوع سے متوجہ ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائے, جن کو موضوع کی طرف توجہ ہے, جلدی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور کیا کر, کھانا شروع کر. یہ کیا ہے, کیا پڑھوں؟ کہا بسم اللہ. یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا میرے اللہ کا نام ہے. بھائی جان جس سے محبت ہوتی ہے نا بندے کا دل کرتا ہے خود بھی اس کا نام لے, دوسرے بھی اس کا نام لے. اب دنیا ہم سے نہ پوچھے, آپ علی کے نام کے نعرے بڑے لگاتے ہیں. جس سے محبت ہو پھر سبحان اللہ, بندہ اس کا خود بھی نام لے, دوسرے بھی نام لے. جلدی کر اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر. جلدی کر اللہ کا نام لے اور کھانا شروع کر. اس نے کہا اللہ کا نام لوں اور کھانا شروع کروں, لیکن ابراہیم میں تمہارے اللہ کو مانتا نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں تمہارے اللہ کو مانتا کب ہوں جو میں تمہارے اللہ کا نام مانتا نہیں ہے. نام تو لے سکتا ہے نا, نام لے لے اور کھانا کھا. کہا نہیں, جب مانتا ہی نہیں ہوں نام کیوں لوں, جب مانتا ہی نہیں ہوں میں نام کیوں لوں. میری اللہ کا نام نہیں لے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں لوں گا. کہا جا پھر کھانا بھی نہیں ملے گا. توجہ توجہ, میرے اللہ کا نام نہیں لے گا, نہیں مانتا ہی نہیں تو نام کیوں لوں. اچھا اگر نہیں لے گا نا جا پھر کھانا بھی نہیں ملے گا. نہیں کھانا دینا نہ دو. باہر چلا گیا, باہر کافی دور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ادھر مہمان باہر گیا, ادھر رحمان ڈول پڑا. وہ لفظ سننے کے عادی ہو. مہمان باہر گیا, ادھر رحمان نے ابراہیم سے کہا ابراہیم یہ جو ابھی ابھی مہمان آیا تھا اندازاً اس کی عمر کتنی تھی؟ کا پروردگار اندازاً 70 سال تھی. کا ابراہیم تو نے سوچا ہی نہیں میں 70 سال تک اس کو بغیر بسم اللہ نے کھلایا. واہ بھائی واہ, اللہ کیا بات ہے. دستے ادب جوڑ کے جملہ کروں, ابھی تک پہلا جملہ مکمل نہیں کر سکا. یہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے. جی جی یہ اس کے رحمانیت کا تقاضا ہے, بے شک. سب کو کھلا رہا. تو یہی جملہ امام نے کہا تھا, ایک رئیس کھانا کھلا کے پوچھتا نہیں ہے, وہ رحمان پوچھے گا. واہ بھائی واہ, پہلا جملہ یاد ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ حساب لے گا گندم کا, تم نے کیا کھایا. وہ اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے. اچھا رک کے ایک جملہ کہوں, اگر اللہ حساب لے بھی لے گندم کے دانے کا حساب دے گا کون؟ کتنی گندم کھائی؟ پہلے مجھے کاؤنٹ کر کے ابھی بتاؤ. ہاں پہلے مجھے کاؤنٹ کر کے ابھی بتاؤ. قبلہ و کعبہ علامہ اظہر سنسیتی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. قبلہ کے بلندی درجات کے لیے پڑھ دیتا ہوں. قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے
کہ قیامت والے دن اللہ کرسی پہ آ کے بیٹھ کے ہم سے پوچھے گا تم نے کیا کھایا، تم نے کیا پیا، تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تم نے کتنے روزے رکھے۔ قبلہ فرماتے تھے میں پھر اس دن کے انتظار میں ہوں، کب وہ مجھ سے پوچھے اور کب میں اس کو جواب دوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے گا نا تو نے نماز فجر پڑھی تھی، میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ نیند ہی بڑی آئی ہوئی تھی، تجھے تو نیند آتی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مالک تجھے نیند آتی پھر پتہ چلتا، اے سی میں سونے کے بعد اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر اللہ کہے گا اچھا نماز ظہر پڑھی تھی، تو میں پھر اللہ سے کہوں گا بچوں کے لیے روزگار کے لیے نکلا تھا، تیری اولاد کوئی نہیں ہے، تجھے کیا پتا کس طرح کمایا جائے۔ قبلہ فرماتے تھے اسی لیے اللہ قیامت والے دن ان سے سوال پوچھوائے گا جنہوں نے یہاں پہ آ کے سبق دیا ہے، اب کوئی جواب نہیں چل پائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سلیمان، نعرہ حیدری، یا علی، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد علیہ محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ محمد والے، یہ تو گفتگو ہی اتنی لمبی ہے، ٹھیک ہے ہو گیا بیٹا بس ٹھیک ہے، ادھر تو ادھر، یہ گفتگو ہی اتنی لمبی ہے، گھنٹوں پہ گھنٹے گزر جائیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ رحمان ہونے کا تقاضا۔ یہ امام نے کہا گندم کے دانوں کا حساب کیسے، اسے مولا نے پوچھا اچھا اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا وہ نعمت ہے جس کے متعلق اللہ پوچھے گا، ظاہری اور باطنی نعمت الگ الگ کرنی ہے آپ نے۔ امام نے فرمایا دنیا میں جن کا بیٹا ہے ہی نہیں پھر ان سے سوال نہیں ہوگا۔ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھیں نعمت ہے، بے شک آنکھیں نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے، مگر یہ ظاہری نعمت ہے، اللہ باطنی نعمت کا کہہ رہا ہے، اللہ باطنی نعمت کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ امام نے کہا دنیا میں جن کے پاس آنکھیں ہے ہی نہیں پھر ان سے سوال نہیں ہوگا۔ مولا آپ بتائیے وہ نعمت کون سی ہے جس کے متعلق اللہ قیامت میں پوچھے گا؟ امام نے کہا سن، یہ تمام نعمتیں ظاہری نعمت ہے، باطنی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ پوچھے گا۔ مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ تفسیر نور الثقلین میرے پانچویں امام نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو وہ نعمت جس کے متعلق اللہ قیامت میں سوال کرے گا، وہ نعمت اقرار ولایت علی ہے۔ علی ولی اللہ، نعرہ امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ وہ نعمت اقرار ولایت علی، وہ باطنی نعمت محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ ان ہستیوں کی محبت ہے تو سب کچھ، ان کی محبت نہیں ہے کچھ بھی نہیں، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ان سے محبت کا حکم اس پروردگار نے دیا، مگر آج فرش عزا بچھا کر اس لیے بیٹھے ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ان پہ بڑا ظلم کیا گیا، بڑا ظلم ہوا۔ ملت اسلامیہ سوچے سمجھے یہ وہی حسین ہے نا جس کے نخرے رسول اٹھاتے، جسے اپنے شانے پہ سوار کر کے سیر کراتے۔ یہی حسین جب کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے نا تو ایک مرتبہ غازی عباس آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے ہیں مولا غلام کو اب تو جانے دیں، جملہ سنیے گا، غلام کو اب تو جانے دے۔ جب بھی غازی گئے نا اس سے پہلے امام نے کہا تھا عباس تجھے کیسے جانے دوں، تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ اور جب آخر میں عباس گئے پھر امام نے پلٹ کے یہی جملہ کہا عباس کیسے جانے دوں، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ غازی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا،
ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے غازی کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار۔ عجیب جملہ میرے مولا نے کہا، سمجھ گئے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین دیکھ کے کہتے ہیں عباس جب تک تیرے پرچم کا سایہ ہے سیدانیوں کو بڑی ڈھارس ہے عباس آئے سیدانیوں کو بڑی ڈھارس ہے۔ باب الحوائج کے مصائب شروع کرنے لگا۔ امام فرماتے ہیں کوئی دعا کوئی حاجت ہو باب الحوائج سے مانگ لینا، جو دعائیں ہیں، جو بیمار ہے نعیم شاہ جی ذرا، اور جو کوئی بیمار ہے دعائیں مانگ لینا، شفا مانگ لینا۔ جب اجازت نہیں ملی نا غازی کو، خیمے کے در پہ بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے اجازت لوں تو کیسے لوں۔ اتنے میں جناب سکینہ خشک مشکیزہ لے کر آئی، کہا چچا میرا بھیا بہت پیاسا ہے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، غازی کو جانے کا بہانہ مل گیا۔ ایک مرتبہ بی بی کو ساتھ لیا، کہا اجازت تم دلا دو پانی میں لے آؤں گا۔ بی بی کو ساتھ لیا، امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے دیکھا عباس سکینہ کو لے کے آ رہے، ایک جملہ جناب عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا۔ پہلا جملہ غازی عباس سے کہا، عباس کو دیکھ کے حسین کہتے ہیں عباس جو آنکھیں تیرے جاگنے کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی اب وہ سو نہیں پائی۔ جو آنکھیں سکون سے سوتی تھی نا تیرے جاگنے کی وجہ سے عباس اب وہ سو نہیں پائیں گے۔ ایک جملہ غازی سے یہ کہا اور ایک جملہ سکینہ سے کہا، سکینہ ابھی تو اجازت دلا رہی ہو، کچھ دیر کے بعد جب شمر تماچے مارے گا یہ چچا کو ہدیہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تفصیلی شہادت کا ٹائم نہیں رہا، 3 سے 4 جملے پڑھنے۔ اچھا غازی جانا چاہتے ہو تو جاؤ مگر پہلے خیمے میں سے اجازت لے کر آؤ۔ غازی آئے خیمے میں، آ کر سلام آخر کیا، سلام آخر کر کے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے روک لیا، عباس رکنا، عباس رکے۔ کہ بھیا جب میں چھوٹے سی تھی نا میرے بابا میرے بالوں کا بوسہ دیتے تھے تو میں بابا سے پوچھا کرتی تھی، میرے بابا کہتے تھے یہ وہ بال ہیں جن پہ ایک دن چادر نہ رہے گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے اس کے سر پہ چادر نہ رہے، مگر عباس آج تو جا رہا ہے دن کو یقین ہو گیا میرے سر پہ چادر نہ رہے گی۔ بی بی نے تمام مستورات کو خیمے میں بلایا، بلا کے کہا سیدانیوں جب قافلہ چلا تھا میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی کیونکہ عباس میرے ساتھ تھا، میں ضمانت واپس کرتی ہوں، عباس جا رہا۔ اجرکم اللہ۔ تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے۔ ان کے مسائل امیر بن کے نہ سنا کرو، ان کے مسائل غریب بن کے سنا کرو۔ امام فرماتے ہمارے مسائل پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ ایک مرتبہ غازی گئے، مشق سکینہ کو پانی سے بھرا، بھرتے ہوئے دعا کی، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے، آقا اور آقا زیادہ پیاسے ہیں، میرا ہاتھ پانی سے مس ہو گیا، جب میں مولا سے ملوں میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ ادھر امام نے جناب سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ علم دیکھتی رہنا، مجھے میرے بھائی کی خبر بتاتی رہنا۔ سکینہ نے بتانا شروع کیا، بابا علم تیزی سے واپس آ رہا ہے، کہا یا اللہ میرے بھائی کی خیر ہو۔ پھر سکینہ نے کہا بابا علم دائیں طرف جھکا ہے، کہا یا اللہ میرے بھائی کے دائیں بازو کی خیر ہے۔ سکینہ نے کہا بابا علم بائیں طرف جھکا ہے، کہا یا اللہ میرے بھائی کے بائیں بازو کی خیر ہو۔ اب سکینہ نے روک کے کہا بابا چچا کو واپس بلا لو، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا علم نصری اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین یہ کہتے ہوئے گئے، بھیا عباس تمہارے جانے سے مجھ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عراق کے ایک ذاکر تھے، انہیں غازی عباس سے بڑی محبت تھی، وہ مکمل شہادت پڑھا کرتے
تھے، اتراج جا کے جو سوئے، خواب میں غازی کی زیارت ہوئی، غازی نے کہا تو میری مکمل شہادت پڑھتا ہے، لیکن ایک مصیبت میری ایسی ہے جو صرف مجھ میں آئی ہے اور کسی شہید میں نہیں آئی ہے، تو نے آج تک مومنوں کو بتائی کیوں نہیں؟ کہا مولا میں آپ کی ساری غربتیں بتاتا ہوں، ایک ایک غربت بتاتا ہوں، مولا سب کچھ بتاتا ہوں، کہا نہیں یہ والی غربت ضرور بتایا کر، کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آیا، اس میں ہاتھ ساتھ ہے، اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، اور مومنوں کو پتا وہ کیسے آیا ہوگا جس کے ہاتھ ہی ساتھ۔ ماتم کرو کہ 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں مجھے، 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں، اور مومنوں کو بتایا کہ وہ کیسے آیا ہوگا جس کے ہاتھ ہی اس کے ساتھ نہ ہو، اور جو سواری کر کے آئے ہو گواہی دینا، جو نہیں گئے ہو ان مسائل کے سب کے اگلے سال تم بھی جاؤ۔ بڑا لمبا قد تھا غازی کا، مگر غازی کی قبر بالکل چھوٹی سی۔ رک جائیے جب میں کہوں گا تب بھائی جان، بڑا اونچا لمبا قد تھا، جنہوں نے دیکھی ہے رو کے کہو نہ، کتنی سی قبر ہے انیس بھائی؟ 6 مہینے کے بچے جتنی قبر ہے غازی کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لو، زیارت برآمد ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ جب غازی سین سے زمین پہ آئے ہیں نا، ادھر سے میرے مولا حسین مدد کے لیے چلے ہیں، حسین 6 دفعہ غازی کے پاس گئے ہیں، 6 دفعہ خیمے کے پاس آئے۔ سوال کرو نا غازی کے پاس کیوں گئے ہیں؟ خیمے کی طرف کیوں آئے ہیں؟ غازی کی طرف گئے ہیں بھائی کی محبت میں، خیمے کی طرف آئے ہیں اور اب میرا رہا کوئی نہیں، کل خیمے پہ حملہ نہ ہو جائے۔ اس 6 دفعہ آنے جانے میں جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے عباس کو مارا۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، علم اٹھایا، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچہ علم آ رہا ہے، پانی آتا ہوگا، علم قریب آیا، دیکھا علم آیا ہے، ہائے عباس ہائے عباس، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، ٹوٹ گئے ہیں غرم، پیٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا عالم، غصہ دینے کے لیے اسے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی غازی، جب ردا سر سے چھنی صدا دیتی رہی